بسم اللہ الرحمن الرحیم. المصطلحات العامہ. مصطلحات کہتے ہیں وہ الفاظ کے جو علم منطق میں عام طور پر استعمال کیے جائیں گے اس کو مصطلح کہتے ہیں. مصطلح کی جمع ہے مصطلحات، یعنی وہ عام مصطلحات کے جو علم منطق میں استعمال کی جائیں گی، جن کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے گا. ان میں سب سے پہلے ہے علم. کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، علم کو دوست رکھتے ہیں. العلم نور، کتنی احادیث ہیں علم نور ہے. صحیح ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. تو یہ علم 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 کا تذکرہ جو جگہ جگہ ہوتا ہے، آج ہم جانیں گے علم ہوتا کیا ہے، علم کہتے کس کو ہیں، علم کی تعریف کیا ہے. صحیح ہے. تو کہہ رہے ہیں حضور تعریف وہ دیکھیے، علم کی تعریف کیا ہے؟ ہوا انتباع صورت الشیء فی الذہن. انتباع کہتے ہیں چھپنا، ابھرنا، کسی تصویر کا ابھرنا. فی الذہن، ذہن کے اندر. انسان اس کا کیا کہلاتا ہے؟ عالم کہلاتا ہے. دیکھیے کسی چیز کا علم دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اگر بتانا ہے کہ گینڈا کس کو کہتے ہیں، ہاتھی کس کو کہتے ہیں، شیر کس کو کہتے ہیں، تو یہ بتانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بچے کو لے جائیں چڑیا گھر، اور چڑیا گھر لے جا کے دکھائیں بیٹا دیکھو یہ زیراف ہے، یہ شتر مرغ ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ گینڈا ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ جب ان جانوروں کو دیکھے گا بچہ تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ عالم. اس لیے کہ اس کی تصویر اس کے ذہن میں ابھر جائے گی. تو اگر ہمیں کسی بھی چیز کو جاننا ہے، دیکھنے کے بعد اگر اس کی تصویر ہمارے ذہن میں ابھر جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کے کیا ہو گئے ہیں؟ عالم ہو گئے ہیں. مثلا اگر ہم آپ سے ابھی منطق کی تعریف پوچھوں کہ منطق کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو وہ آپ کیا ہے؟ منطق کی تعریف کے کیا ہوئے؟ عالم ہوئے. کوئی چیز آپ دیکھیں، کوئی نئی مخلوق دیکھیں، کوئی نیا جانور دیکھیں، کوئی نئی مچھلی دیکھیں، اس کی شکل و صورت و تفاصیل اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اس چیز کے کیا ہو جائیں گے؟ عالم. تو علم کچھ نہیں ہے، علم ہے چیزوں کا ذہن میں ابھر آنا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. مثلا کسی کتاب کے ہم عالم ہوتے ہیں تو وہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ذہن میں سما جاتی ہے، اس کی تصویریں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں. اسی لیے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں انہیں صفحہ صفحہ کیوں یاد رہتا ہے؟ وہ اسی لیے یاد رہتا ہے کیونکہ اس کی تصویر پوری کی پوری نقش ہو جاتی ہے ان کے ذہن میں. تو انتباہ سمجھ میں آیا کیا اس کو کہیں گے؟ چھپنا، ابھرنا. علم کس کو کہتے ہیں؟ انتباع صورت الشیء. صورت الشیء کسی چیز کی تصویر، فی الذہن کسی چیز کی تصویر کا ذہن میں ابھرنا کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے. اب علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تصور اور ایک ہوتی ہے تصدیق. تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے؟ تصور بعینہ ہی علم ہے. یہ جو علم کی تعریف ہے وہ تصور تعریف ہے، سیم، کوئی فرق نہیں. سمجھ رہے؟ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ہے اس بات کا جس کا آپ کو علم ہوا ہے، اس بات کا یقین آپ کے نزدیک ہونا. اگر آپ اس کو یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس وہی علم کیا ہو جائے گا؟ علم تصدیقی ہو جائے گا. اور اگر صرف اور صرف آپ نے تصویریں آپ کے ذہن تک پہنچی ہیں، اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں، تو وہی علم کیا ہو جائے گا؟ تصوری
دوری. علم کے ساتھ ساتھ یقین ہو تو علم تصدیق. یہاں پہ کتاب میں ایک مثال دی ہے انہوں نے، چونکہ مؤلف خود عراقی ہے، انہوں نے اپنی ہی مثال دی ہے اور خصوصاً عراق کی دی ہے. ہم اس مثال کو ابھی کنارے رکھتے ہیں. مثال کو کنارے رکھ کے میں ذرا اپنے ملک کی بات کروں. آپ نے میپ دیکھا، میپ میں ہندوستان کا نقشہ دیکھا، نقشے میں آپ نے دہلی کو سینٹر میں رکھا کہ دلی چونکہ ہماری راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، اور آپ نے دلی سے ممبئی کی دوری، دلی سے کولکاتہ کی دوری، دلی سے لکھنؤ کی دوری، دلی سے چنئی اور بنگلور کی دوری، الگ الگ شہروں کی دوری کو آپ نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ابھر آتی ہے اس کی تصویر. تو صرف جب نقشے کی حد تک رہے ہم، گوگل وہ ہوتا ہے میپ، گوگل میپ کی حد تک باقی رہیں گے کہ جب ہم نے صرف اور صرف جان لیا کہ یہاں سے یہاں کی دوری اتنے کلومیٹر ہے، تو یہ صرف اور صرف ہمارا علم تصوری ہے. کیا ہے؟ علم تصوری. لیکن اگر ہم اس جگہ پر باقاعدہ جائیں، سفر طے کریں، سفر طے کرنے کے بعد ہم اس دوری اور اس مسافت کو پائیں، تب ہمیں کیا ہو جائے گا؟ یقین پیدا ہو جائے گا کہ دلی سے ممبئی کی دوری اتنی ہی ہے. اور تب وہ علم کیا ہوگا؟ علم تصدیقی ہوگا. تو سمجھ میں آیا تصور کیا ہے؟ تصور مجرد کسی چیز کا ادراک کرنا ہی تصور ہے. تصدیق ادراک کے ساتھ ساتھ وہاں کیا پایا جائے؟ اذعان پایا جائے، یقین پایا جائے، تو تصدیق ہو جائے گا. تو انطباع صورت الشیء فی الذہن، کسی تصویر کا ذہن میں چھپنا علم کہلاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تصور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. تصور کی تعریف کیا ہے؟ ہوا ادراک الشیء، کسی بھی چیز کو درک کرنا. ادراک الشیء، درک کرنا یعنی لینا، حاصل کرنا. اگر کوئی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو درک کر رہے ہیں، اور وہی چیز کیا ہوتی ہے؟ تصور ہوتی ہے. اور جو علم کی تعریف ہے وہ تقریباً یہی ہے، بس الفاظ اس کے الگ ہیں. کہ انتباع صورت الشیء بالذہن، ادراک کہاں کرے گا؟ دل میں کرے گا کہ پیٹ میں کرے گا؟ ذہن میں. وہ بھی ذہن میں ہوگا. ادراک الشیء، کسی بھی چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کے کیا ہو رہے ہیں؟ عالم ہو رہے ہیں. ایضاح التعریف میں دیکھیے واضح کر دیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں اذا نظرت، جب تمہیں دیکھا، الى خارطۃ العراق، خارطہ کہتے ہیں میپ کو، خارطہ یعنی نقشہ. اذا نظرت الى خارطۃ العراق، جب تم نے دیکھا عراق کے نقشے کو، المعلقۃ امامک، جو ٹنگا ہوا ہے آپ کے سامنے، تنطبع صورتها فی ذہنک، تو اس کی تصویر ابھر جائے گی آپ کے ذہن میں. اذا نظرت الى خارطۃ العراق، جب تم دیکھو گے عراق کے نقشے کو، المعلقۃ امامها، جو آپ کے سامنے ٹنگا ہوا ہے، تنطبع صورتها فی ذہنک، تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ابھر جائے گی. ان صورتها المنطبعہ، تو بے شک جو تصویر آپ کے ذہن میں ابھری ہے، فی ذہنک، ان صورتها المنطبعۃ فی ذہنک، کہ بے شک جو تصویر آپ کے ذہن میں ابھری ہے، ہی ادراکک للخارطہ، وہی آپ نے نقشے کا کیا کر لیا؟ ادراک کر لیا. وہو التصور، اور یہ ادراک کرنا ہی کیا ہے؟ تصور ہے. تو آیا سمجھ میں تصور کس کو کہیں گے؟ السلام علیکم. جی آواز آیا ہے. ہاں، مجرد کسی چیز کا تصور. آپ نے اپنا لیپ ٹاپ
ٹاپ کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی، آپ لیپ ٹاپ کے کیا ہوئے؟ عالم۔ تو کہہ رہے ان صورتہ المنتبعہ، نقشے کو دیکھنے کے بعد جو تصویر آپ کے ذہن میں اتری ہے، ہی ادراکک للخارطہ، وہی نقشے کا ادراک ہے۔ وہو تصور، اور ادراک کرنا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ تصور ہو جاتا ہے۔ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، گین کرنا، لرن کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے، آپ نے اصول دین پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ارے فروع دین، ارے وہ صفات ثبوتیہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ صفات ثبوتیہ میں ایک آتا ہے مدرک، اللہ مدرک ہے، یاد ہے؟ مدرک کے کیا معنی ہیں وہاں پہ؟ ادراک کرنے والا، درک کرنے والا۔ ادراک کرنے والا، درک کرنے والا۔ نہیں، مدرک جو ہے وہاں ارادہ، ہاں ارادہ کرنے والا۔ نہیں، وہ تو بولے تھے مدرک کے معنی وہاں بیان کرتے نظر، آپ کان کے دیکھنے اور سننے والا۔ ادراک، جی بھیا ادراک بغیر آنکھ کان کے دیکھنے اور سننے والا۔ کیا کرتا ہے؟ ادراک کرتا ہے۔ تو ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا جاننا، سمجھ رہے؟ نور زینب سمجھ میں آیا ادراک؟ ہاں، ادراک کسی چیز کا جان لینا۔ چونکہ اللہ مدرک ہے، ہر چیز کو جان دیتا ہے، اور اس کے جاننے کے لیے آنکھ، کان، ناک، منہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھے گا تو جانے گا، نہیں، وہ ایسے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ تو تصویر کو دیکھنے کے بعد، نقشے کو دیکھنے کے بعد جو ذہن میں اس کی فوٹو ہمارے سامنے آ رہی ہے ذہن کے اندر، وہ اس تصویر کو کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے، ادراک کرنا ہے۔ اور یہی ادراک کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تصور کہلاتا ہے۔ وَإِذَا حَاوَلْتَ، اور جب تو کوشش کی، حاولتا یعنی کوشش کی، ان تتعرفا کے جانو، علی موقع بغداد، بغداد جگہ کو، بغداد جو عراق کا کیا ہے؟ کیپٹل، ومقدار المسافت، اور دوری کو جانو، بینہا یعنی بغداد و بین المراکز العلویہ، اور وہ دوسرے ولایات ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ولایات کے مرکز۔ ولایات اس طرح سے سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں صوبے ہوتے ہیں، صحیح ہے، صوبہ، صوبے کا سینٹر ہوتا ہے، جیسے گجرات کا کیا ہے؟ گاندھی نگر ہے، مہاراشٹر کا کیا ہے؟ ممبئی ہے، یو پی کا کیا ہے؟ لکھنؤ ہے۔ اسی طرح سے بغداد اور دوسرے جو ولایات ہیں، اسٹیٹ ہیں، ان کے مرکز کے درمیان دوری، تحدث فی ذہنی کا، تو آپ ذہن میں ابھرے گا، یعنی نئی تصویر آئے گی، صور متعددہ، الگ الگ تصویریں، لنسب المسافات، دوری کی نسبت سے، بین بغداد و مراکز بغداد اور دوسرے مراکز کی طرف جو ولایات کے مرکز ہیں۔ جیسے ہم نے دلی کی آپ کو مثال دی، تو دلی سے اگر ہم ایک مرتبہ، ایک بار میں ہم دوری دیکھ رہے ہیں، دلی سے بامبئی کی، دلی سے احمد آباد کی، دلی سے چنئی کی، دلی سے کولکاتہ کی، تو مجھے بتائیے کیا ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی یا متعدد تصویریں ذہن میں آئیں گی؟ مختلف تصویریں ذہن میں آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ کیونکہ ایک تصویر آئے گی دلی سے ممبئی کی دوری کی، ایک تصویر آئے گی دلی سے احمد آباد کی دوری کی، ایک تصویر آئے گی دلی سے
چنئی کی ایک تصویر آئے گی دلی سے کولکاتہ کی. تو اسی طرح سے عراق کے اندر جو الگ الگ اسٹیٹ ہیں، یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ بغداد سے کربلا کی دوری، بغداد سے نجف کی دوری، بغداد سے سامرنا کی دوری، صحیح ہے، ہر دوری کیا ہے؟ مختلف ہے. جب دوری مختلف ہے تو ان کی الگ الگ آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے یہاں اتنا ہے، یہاں سے یہاں اتنا ہے، یہاں سے یہاں اتنا ہے. تو آپ کو اس طرح سے 3 جگہیں ہیں تو 3 معلومات، 3 چیزیں آپ نے درک کی ہیں، 3 چیزیں درک کی ہیں تو آپ 3 چیزوں کے الگ الگ عالم ہو گئے ہیں. یہاں سے عبارت وَإِذَا حَاوَلْتَ، جب آپ نے کوشش کی، أَن تَتَعَرَّفَ، کہ آپ جانیں، عَلَى مَوْقِعِ بغداد، بغداد کی جگہ کو، وَمِقْدَارِ مَسَافَتِهِ بَيْنَهَا، اور بغداد کے درمیان کی دوری، وَبَيْنَ مَرَاكِزِ الْأَلْوِيَّةِ الْأُخْرَى، اور دوسرے اسٹیٹ کے جو مرکز ہیں، سینٹر ہیں، ان کی دوری. تحدث فی ذہنکا، تو آپ کے ذہن میں ابھرے گی، صور متعددہ، الگ الگ تصویریں، لنسب المسافات، دوری کی نسبت سے، بین بغداد و مراکز الالویت الاخرى، بغداد اور دوسرے ولایات کے مرکز اور سینٹر میں. تلک الصور، وہ تصویریں، یا ادراکک لہا، وہی آپ کا کیا ہے؟ ادراک کرنا ہے. وتصورک ایہا، اور ہم تصویروں کو کیا کیا ہے؟ تصور کیا ہے. اور تصور کہلانا ہی کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، جب آپ کسی چیز کو ادراک کریں. وَإِذَا رَجَعْتَ، اور جب آپ پلٹے، إِلَى جَدْوَلِ الْمَقَائِيسِ، جدول کہتے ہیں یعنی چارٹ، جدول یعنی چارٹ. جدول المقائیس اس کو کہیں گے لینتھ چارٹ، کہ جہاں سے ہمیں دوری پتہ چلتی ہے. وتعرفت، یعنی اگر آپ نے لینتھ چارٹ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ جانتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں، لینس، دیکھیے، لمبائی. جو میپ کو ناپا جاتا ہے، میپ کو ناپنے کے لیے اسکیل الگ آتا ہے. جی. اگر آپ نے لیک پال اور تلاٹھی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، لیک فال. لیک پال اور تلاٹھی، گجرات میں اس کو تلاٹھی بولتے ہیں، اپنے یہاں یوپی میں لیک پال بولتے ہیں، جتنے بھی جی بڑے. ہاں، لیک فال سنا ہوا ہے. ہاں، لیک پال کا کام ہوتا ہے زمین کو ناپنا. جی جی، اس میں بیٹھتے ہیں تحصیل وغیرہ میں. ہاں بالکل. ان کے پاس ایک پورے گاؤں کی کھیتوں کا نقشہ ہوتا ہے، اور نقشہ کچھ پیجز میں محدود رہتا ہے. وہ نقشے کو کھولتے ہیں، نقشے کو کھولنے کے بعد ان کے پاس ایک چھوٹی اسکیل ہوتی ہے. اس اسکیل کو رکھ کے بتا دیں گے کہ سکینہ کا کھیت کہاں سے کہاں تک ہے، کتنے رقبہ ہے اس کا، کتنے اسکوائر میٹر ہے. ایک مخصوص اس کا پیمانہ ہوتا ہے جو کچھ عدد سے ضرب کر کے اصل دوری پتہ چل جاتی ہے. اسی طرح سے میپ، جو پارٹیکولر میپ ہوتا ہے، میپ میں جو دوری بتائی گئی ہوتی ہے وہ دوری ایگزیکٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو ایسے پیمانے سے چیک کریں گے تو میپ دیکھنے کے بعد بھی بتا سکتے ہیں کہ دلی سے لکھنؤ کی دوری کتنی ہے. واضح ہوا مطلب؟ جی ہاں. ہاں. تو جدول مقائیس اس کو کہیں گے. جدول کہتے ہیں چارٹ کو، مقائیس ناپنے کا چارٹ، تاکہ ہم جو ہمارے پاس نقشہ ہے اس کو ماپ سکیں. کہنا بھائی اذا رجعت، جب آپ نے رجوع کیا، الى جدول المقائیس، ٹھیک ہے، ماپنے کے چارٹ کو، وتعرفت وفق تعلیماته، اور آپ نے جانا وفق تعلیماته، اس کے انسٹرکشن کے مطابق، جیسا اس میں دیا گیا تھا، علی مقادیر مسافات،
ٹھیک ہے. دوریوں کی مقدار بین بغداد و مراکز العلویہ، بغداد اور دوسرے ولایات کے سینٹرز کے درمیان، تحدث فی ذہن کا ایضاً صور المسافات، تو آپ کے ذہن میں وہی کی بھی تصویر ابھر کر آئے گی، التی تعرفت علیہا، جو آپ نے اس میپ کے تھرو جانا ہے. تو وہ جو دوری آپ کو پتا چلی، ایک جو چارٹ تھا، چارٹ کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں وہی آپ کا کیا ہے؟ تصور ہے. تلک الصور ہی علم کا، وہ تصویریں آپ کا علم ہے. بہا یعنی بالخریطہ، اس نقشے کا. او ادراک لہا، آپ کا ادراک کرنا ہے. وَهُوَ تَصَوُّرٌ لَهَا، وہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ تصور ہوتا ہے. یعنی ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا، ادراک کرنا، تصور کرنا، علم حاصل کرنا، تینوں باتیں ایک ہیں کہ نہیں ایک ہیں؟ جو علم ہے وہی کیا ہے؟ تصور ہے. جی آقا. پہلا دیکھیے، پہلا نقشے کو دیکھا تو ایک تصور ابھرا. دوسرا، نقشے میں ہم نے بغداد اور بغداد سے دوسرے جو اسٹیٹ ہے ان کے سینٹرز کی دوری کو اپنے ذہن میں لائے، وہ ایک الگ تصور ہوا. پھر ہم جو چارٹ جو ایگزیکٹ دوری بتاتے ہیں، ڈسٹینس بتاتے ہیں ملکوں کے درمیان، شہروں کے درمیان، اس چارٹ کے مطابق، اس کے انسٹرکشن کے مطابق جب ہم نے بغداد اور دوسرے جو اسٹیٹس تھے ان کے سینٹرز کے درمیان دوری کو دیکھا تو ایک نئی تصویر ہمارے ذہن میں ابھر کر آئی. کہا وہ ہو، چاہے یہ والا تصور ہو، چاہے یہ والا ادراک ہو، یہ تمام کا تمام یہی علم ہے، یہی ادراک کرنا ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور کہا جاتا ہے. یعنی چاہے آپ اس کو علم تصوری کہیں، چاہے ادراک کرنا کہیں، چاہے اس چیز کو تصور کرنا کہیں. یعنی کسی چیز کو تصور جب ہم عربی میں کرتے ہیں تو اس کا تصور منطق کے درمیان، منطق میں کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا عالم ہونا ہوتا ہے. تو دیکھیے الخلاصہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان التصور کہ بشور یساوی الادراک، ادراک مساوی برابر ہوتا ہے. یعنی جو تصور ہے وہی کیا ہے؟ ادراک ہے. ادراک کوئی الگ شے نہیں ہے. تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ تصور کو دیکھیے، ایک دوسری مثال دے رہے ہوں. میں نے کہا کہ آج کانودر میں ایک مجلس رکھی گئی ہے. یہ جو میں نے کہا تو اس سے ذہن میں آپ نے کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہی تصور ہے. جو کچھ ذہن میں آپ کے آ رہا ہے وہی تصور ہے. اس چیز کا، میری باتوں کا تصور ہے. جی آقا، ذہن میں بہت سوال آ رہے ہیں. ہاں، تو اب جو یہی چیز کو کہتے ہیں، یہی علم ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی، کوئی بھی چیز آپ نے سنی، کوئی بھی چیز آپ نے پڑھی، پڑھنے کے بعد جو تصویر آپ کے ذہن میں ابھر رہی ہے وہی آپ کا تصور ہے، وہی آپ کا ادراک ہے، وہی آپ کا علم ہے. ورنہ کل اس مثال کو اگر زیادہ سخت لگ رہی ہو تو اس مثال کو آپ یہاں تک محدود کر دیجیے، کوئی نہیں. یہاں تک، بس یہاں تک کہ اذا نظرت الى خارطۃ العراق، جب تم نے دیکھا عراق کے نقشے کو، المعلقۃ امامک، جو آپ کے سامنے ٹنگا ہوا ہے، تنطبع صورتها فی ذہنک، تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں ابھر جائے گی. ان صورتها المنطبعہ فی ذہنک، تو جو تصویر آپ کے ذہن میں ابھری ہے، ہی ادراکک للخارطہ، تو اس تصویر کے ذریعے آپ نے خارطہ کو کیا کر لیا؟ نقشے کو کیا کر لیا؟ درک کر لیا ہے. وَهُوَ التصور، اور یہی بات کیا ہے؟ تصور ہے. اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی آقا. کوئی تصویر دیکھیں، نور زینب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی آقا. تو یاد رکھیے گا، علم کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز
کا ذہن میں ابھر آنا اس کا علم کہلاتا ہے. اور علم کی دو قسم ہوتی ہیں. ایک تصور کی تعریف ہے ادراک الشیء، کسی چیز کا درک کرنا. مثال کے طور پر کوئی میپ ہمارے سامنے ٹنگا ہو، کوئی تصویر ہمارے سامنے ٹنگی ہو. صحیح ہے، میں نے کہا ایت اللہ گلپائے کو آپ جانتی ہیں، آپ نے کہا نہیں. میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی، تصویر آپ کے ذہن میں ابھری، آپ اس تصویر کے کیا اور یہی چیز کیا ہے، ادراک کا. اس تصویر کو آپ کیا کر لیا، درک کر لیا، آپ نے ذہن میں تصور کر دیکھ دیا. لیا. اور اسی کو کہا جاتا ہے تصور. الحمدللہ رب العالمین.